سندھ کولڈ فیلڈ مینجمنٹ اور سندھ مائنز اونرز کے زیر اہتمام آل پاکستان مائنز اینڈ منرلز ایسوسی ایشن کی جانب سے لاکھڑا کول فیلڈ مینجمنٹ سندھ کے زیر اہتمام لاکھڑا کول فیلڈ میں عظیم الشان مرکزی کنونشن 2019 کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایسوسی ایشن کی جانب سے کول انڈسٹری کے لیے اب تک کی حاصل کی گئی کامیابیوں اور بہتر مستقبل کے لیے حکمت عملی کے حوالے سے آگاہی فراہم کی گئی۔ کنونشن میں نوابزادہ میر لشکری خان رئیسانی مہمان خصوصی تھے۔ مذکورہ کنونشن کے ساتھ ساتھ مائنز اونرز کی جانب سے بنائے گئے اسکول کا افتتاح بھی کیا گیا۔ اس موقع پر چیئرمین و ممبر آل پاکستان مائنز اینڈ منرلز ایسوسی ایشن سندھ عبدالصمد رئیسانی نے استقبالیہ کلمات میں کہا کہ لاکھڑا کول فیلڈ میں کام کرنے والے محنت کشوں اور یہاں کے مقامی قبائل کے نمائندوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے ہمارا والہانہ استقبال کیا۔ آج کے کنونشن کا مقصد محنت کشوں کے مسائل کو سامنے لانا اور انہیں حل کرنے کے لیے کوششیں کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آل پاکستان مائنز اینڈ منرلز ایسوسی ایشن نے پچھلے کنونشن میں جو وعدے کیے تھے انہیں پورا کیا ہے، اسکول بھی بنایا گیا ہے اور پولیس اسٹیشن کا قیام بھی عمل میں آ گیا ہے، جبکہ دیگر اہم ایشوز کو بھی حل کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ حکومت پاکستان اور حکومت سندھ کو کروڑوں روپے کا ریونیو یہاں سے دیا جاتا ہے، مگر اس کے باوجود اب تک یہاں کی سڑک کو تعمیر نہیں کروایا گیا۔ حکومت کی جانب سے اسپتال اسکول بنوایا گیا مگر فعال نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ آل پاکستان مائنز اینڈ منرلز ایسوسی ایشن محنت کشوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کرتی رہے گی اور ہر ممکن وسائل کو بروئے کار لا کر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرے گی۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خصوصی نوابزادہ میر لشکری رئیسانی نے کہا کہ میں آپ سب کے اس والہانہ استقبال کا مشکور ہوں۔ ملک میں کوئلے کے بڑے ذخائر موجود ہیں، اس کے باوجود حکومت کی جانب سے کوئلہ امپورٹ کیا جا رہا ہے، جو کہ سراسر غلط فیصلہ ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ رواں سال بھی 3 کروڑ ٹن سے زائد کوئلہ امپورٹ کیا جائے گا۔ پہلے ہی ملک کی معیشت تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے، مگر پالیسی بنانے والے ملک میں موجود ذخائر کے استعمال کے بجائے باہر سے کوئلہ درآمد کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کنونشن کے توسط سے اپیل کرتا ہوں کہ ملک میں موجود ذخائر سے فائدہ اٹھایا جائے تاکہ نہ صرف ملکی خزانے کی بچت ہو بلکہ روزگار کے مواقع بھی بڑھیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو کوئلے کی صنعت سے کئی فائدے حاصل ہیں، مگر یہاں پر کام کرنے والے مزدوروں کے لیے سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں، جو کہ ان محنت کشوں کے ساتھ ناانصافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت ان محنت کشوں کو بنیادی سہولیات فراہم کرے اور ان کو ایک بہتر مستقبل دینے کے لیے حکمت عملی تیار کرے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عبدالصمد رئیسانی اور آل پاکستان مائنز اینڈ منرلز ایسوسی ایشن بلا شبہ بہترین کام کر رہی ہے اور محنت کشوں کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت جو خدمات انجام دی گئی ہیں وہ قابل تحسین ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں مقامی قبائل اور رہنماؤں سے اپیل کرتا ہوں کہ عبدالصمد رئیسانی اور ان کے ساتھیوں کے ہاتھ مضبوط کریں اور ان کے ساتھ ہر ممکن تعاون کریں تاکہ محنت کشوں کے بہتر مستقبل کے لیے نمایاں خدمات انجام دی جا سکیں۔ کنونشن سے میر بہروز خان بلوچ، حاجی اورنگزیب، انجینئر خالد پرویز، بلوچستان کے ایم پی اے قادر نائل، مائن اونر معصوم ترین خان، غلام علی کھوسو، سابق ایم پی اے فقیر داد کھوسو، میر ہمایوں عزیز، قلب عباس، امجد جگوال، اقبال یوسفزئی، فضل راسق و دیگر نے بھی خطاب کیا۔ اس موقع پر کنونشن میں پاکستان بھر سے مائنز اونرز، مختلف قبائل کے سردار، بھٹا مالکان، ٹرانسپورٹرز، جامشور انتظامیہ کے نمائندگان سمیت لاکھڑا کول فیلڈ میں کام کرنے والے کارکنان کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کہ پاکستانی معیشت اس وقت زوال پذیر ہے اور ہم کو یہ چاہیے کہ اپنے وسائل سے استفادہ کریں، اور اس وقت وسائل سے استفادہ ہوگا جب لوکل لوگوں کے بھی حق کا تحفظ ہوگا، کیونکہ وسائل لوگوں کے لیے، قوم کے لیے، یہاں کی ملت کے لیے ہے۔ تو اس کنونشن میں مجھے یہ اچھا بات لگا کہ یہاں لوکل لوگوں میں اور جو بزنس مین ہے یا آپ مائن اونر کہیں، ان میں ایک ڈائلاگ بھی ہوا اس بہت بڑے محفل میں، اور اس کا ایک رسم آگے بھی چلے تاکہ جہاں ٹکراؤ بنے، جہاں ڈائلاگ نہیں ہوتا ٹکراؤ ہوتا ہے، جیسے ہمارے ملک میں اس وقت ہو رہا ہے، تو اس کا ایک رسم چلا ہے، ڈائلاگ ہو لوکل لوگوں میں، مزدور میں، جو مائن اونرز ہیں، جو سرمایہ دار ہے، اس میں۔ اب بات یہ ہم یہاں آئے، پچھلے سال بھی آئے، ایک چھوٹا سا تنازع تو اس کو حل کرنے کی کوشش کی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں جہاں اس زمین کے لاکڑا علاقے کے جو مکین ہیں ان کو اس قدرتی وسیلے سے بھی استفادہ کریں اور ان کو بھی فائدہ ملے۔ ساتھ ساتھ ریاست میں جو منرل ڈپارٹمنٹ ہے، ریاست میں جو لیبر ڈپارٹمنٹ میں ہے، انہوں نے اپنا کوئی کردار 70 سال سے یہاں ادا نہیں کہ پتہ نہیں ان کے پیسے کہاں خرچ ہوتے ہیں۔ یہاں اچھے ڈھنگ کا کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، یہاں ایک ہائی کلاس سکول ہونا چاہیے تھا اور سکول کو مفت ہونا چاہیے تھا تاکہ اس پسماندہ خوشخابہ علاقہ جو بارانی علاقے، یہاں کے بچے بھی تعلیم سے استفادہ کرتے اور باقی پاکستان کے لوگوں کو برابر آتے، ساتھ ساتھ وہ بھی اپنے لوگوں کے آئندہ نسلوں کے ترقی میں کردار ادا کر سکے۔ حیدرآباد نیوز عوام کا ترجمان۔
ہماری آج کنونشن جو تھا وہ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ایک تو یکجہتی کا ہمارا پروگرام تھا اور دوسرا ہم اویئرنیس دینا چاہتے تھے اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو بھی یہ اویئرنیس دے رہے ہیں کہ کم از کم اس قسم کے جو یہ جو ہتھ کنڈے کر رہے ہیں آج کل بٹے بند کر دو، کبھی دئیں، کبھی ہم سے وعدے کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، اس سے مہربانی کر کے باز آ جائیں۔ اور آج کا جو حوالہ تھا وہ ہمارا صرف اور صرف یکجہتی کا پروگرام تھا جس میں بٹھے والے، لیبر، ٹرانسپورٹر سارے جتنے بھی ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں اور ہم گورنمنٹ سے امید کرتے ہیں کہ وہ اس اپنے فیصلوں پہ نظر ثانی کریں گے جس سے لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے۔ کنونشن آل پاکستان مائنز منرل ایسوسیشن کے پلیٹ فارم سے ہوا ہے اور اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو لاکھڑا میں رکھنے کا مقصد یہاں پہ علاقائی مسئلے اجاگر کریں ہم لوگوں کے سامنے، اور خصوصاً جو یہاں کے مقامی لوگوں کے مسئلے ہے، یہاں کے لیبر کے مسئلے ہے، یہاں پہ عدم سہولیات کے مسئلے ہے، صحت کے حوالے سے، صاف پانی کے حوالے سے، اس کا یہ مقصد یہ بھی تھا۔ اور دوسرا یہ کہ پہلی دفعہ پاکستان میں الحمدللہ ہم نے تمام پاکستان کے مائن اونرز کو اکٹھا کیا ہے، اور اتنا بڑا کول انڈسٹری، اتنا بڑا فیلڈ ہے کہ اس میں آلریڈی اس وقت جو ہے نا کروڑوں کے حساب سے لوگ اس سے منسلک ہے۔ اگر اس میں لوگ گورنمنٹ سہولیات دیں گے، لوگوں کو مائن اونرز کو سہولیات دیں گے، ان کے اوپر کچھ بوجھ کم کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جاب کریٹر اور مزید لوگوں کو جاب دینے کا جو ہے نا سلسلہ بنے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ کہ اس کنونشن کے بعد کول سیکٹر پہ اور اس کے کاروبار پہ انشاءاللہ بہت اچھے اثرات پڑیں گے۔